رحم کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رحم کا تقاضا کچھ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ رحم کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن رحم سب پر کرنا. کافروں پر بھی, غیر مسلموں پر بھی رحم کس طرح کرنا ہے کہ دل میں یہ درد ہو, دل میں یہ تڑپ ہو, دل میں یہ جلن ہو, میں کس طرح ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات میں پہنچا دوں. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو یہ پروانے آ کر اس آگ میں گر رہے ہیں, گرنا چاہتے ہیں, میں کولیاں بھر بھر کر ان کو آگ سے بچا کر لے جانا چاہتا ہوں. کافروں پر غصہ نہیں بلکہ ان پر رحم, ان پر ترس کھانا. یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, میں کسی طرح اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لے آؤں. یہ رحم, یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کا دل کڑتا ہے, اتنا کڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی فکر میں چلے جاتے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. وہ شفقت کا اور محبت کا یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو جہنم سے نکال. لیکن ہے, اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو, گناہگار ہو, خطاکار ہو, اس کی گناہ سے نفرت کرو, اس کے کفر سے نفرت کرو, اس کی ذات سے نہیں. ذات سے مطلب یہ کہ اس ذات کو اس بنا پر بے شک برا سمجھو کہ اس نے ایک غلط کام کیا, لیکن اس کی مثال ایک بیمار کی تھی. ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیمار کو پر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تم کیوں بیمار ہوئے. بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے, اس پر رحم کیا جاتا ہے کہ کسی طرح یہ صحت یاب ہو جائے. اس کے لیے علاج کیا جاتا ہے, اس کی تیمارداری کی جاتی ہے, اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہمیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تم ایک ایسی امت ہو کہ ساری امتوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے تم ایک رحمت کا پیغام لے کر آئے ہو, اور اس رحمت کے پیغام کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائے. تو ہماری زندگی میں سب سے پہلا سبق جو ہمیں حدیث نے دیا وہ یہ رحمت کا سبق. میں یاد کیا کرتا ہوں, آج کل کے موجودہ تعلیمی ادارے, یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں, تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں یعنی ہمارے مدارس میں اور ان کالجوں اور یونیورسٹیوں کے درمیان بنیادی مقاصد کا فرق ہے. بنیادی مقاصد کا فرق یہ ہے کہ آپ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے پوچھئے کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو, یہ میڈیکل سائنس کیوں پڑھ رہے ہو, یہ کامرس کیوں پڑھ رہے ہو, یہ لاء کیوں کر رہے ہو, پوچھو ان سے کسی سے. جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے کر رہے ہیں, یعنی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پڑھانے کے بعد ہمیں اچھی تنخواہیں ملیں, ہمیں اچھی ملازمتیں ملیں, ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں. ہر شخص کے دل و دماغ میں علم کا مقصد یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں. علم کو دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کا ایک تصور عام ہے, جس سے چاہو دیکھ لو, جس کے چاہے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو, وہ یہی کہے گا کہ میری ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب مجھے مل جائے, اعلیٰ سے اعلیٰ میں دولت حاصل کر سکوں, کاریں میری اچھی ہو جائیں, بنگلے میرے اچھے بن جائیں. اور ہمارے طالب علم سے پوچھو, ہمارے مدارس کے طالب علم سے پوچھو بھئی کیوں پڑھ رہے ہو, اور جواب لے کر دیکھ لو. کیا کوئی طالب علم یہ کہے گا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں دنیا کماؤں اور دولت جمع کروں؟ کوئی ایک طالب علم مجھے بتا دو ان سے سارے مدارس میں پھیلے ہوئے طالب علموں.
کوئی یہ نہیں کہے گا. اس کے اگر وہ طالب علم ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں, دین کی خدمت کے لیے پڑھ رہا ہوں. کسی بھی عنوان سے مجھے خدمت کا موقع ملے گا میں وہ خدمت انجام دوں. بے شک معاش انسان کی ایک ضرورت ہے, لیکن معاش مقصد زندگی نہیں ہوتا. وہ ایک ضرورت ہوتی ہے, وہ ایک حاجت ہوتی ہے, اور ضرورت بقدر ضرورت ہی, ضرورت کا بقدر ضرورت ہی استعمال ہوتا ہے. الضرورت تتقدر بقدر ضرورت. لیکن مقصد زندگی انسان اس کو بنا لے, یہ زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمارے نئے نظام تعلیم نے ہمارے اندر پیدا کیا. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم پیچھے رہ گئے, تمہارے یہاں سے کوئی موجد نہیں پیدا ہوتا, تمہارے یہاں سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا. ارے خدا کے بندو, جو تمہارے اپنے ادارے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں کتنے ریسرچ والے پیدا ہوئے, کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, کتنے لوگوں نے کوئی چیز ایجاد کی. تو انہوں نے تو اسی کام کے لیے ادارے کھولے تھے. وہ اس لیے کہ پیسہ مقصود ہے, ملک و ملت کی خدمت مقصود نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح نظام تعلیم ایسا ہو کہ جس میں ہر پڑھنے والے کا مقصود ملک و ملت کی خدمت ہو. جیسے کہ الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر خدمت ہے. مجھ سے ایک عالم کہنے لگے ایک مرتبہ کہ بھئی آپ یہ کہتے تو ہو سب جگہ کہ بھئی ہمارے طلبہ خدمت کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اب وہ بات نہیں رہی. اب طالب علم جو ہے وہ خود اس کو بھی یہ حرص ہوتی ہے کہ مجھے اچھی ملازمتیں ملیں, اچھے مناصب حاصل ہوں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ایک دن اپنے سارے طالب علموں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, تمہاری بات کہیں باہر نہیں جائے گی, لیکن یہ بتاؤ کہ واقعی ایک صاحب یہ مجھ سے کہہ رہے تھے, تو کیا واقعی یہ بات ہے کہ اب ہمارا طالب علم جو ہے وہ خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ پیسے کمانے کے لیے پڑھتا ہے؟ اگر کوئی بتائے تو ہمیں بتائے, تاکہ ہم بھی سوچیں بھائی کہ ہم اپنے طلباء کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانے کا موقع ملے اور ہم اس کو لے جا رہے ہوں کسی اور راستے پر. سب نے خیر باتفاق کہا کہ جی بالکل غلط بات ہے, ہم ٹھوکر مارتے ہیں ہر قسم کے مال و دولت کو, نوکریوں کو, مناصب کو ٹھوکریں مارتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد صرف ایک ہے, اللہ کو راضی کرنا. الحمدللہ سب نے, یہ تو مجمع میں ہوا, مجمع کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں شرما شرمی کوئی بات کہہ جائیں, سوچتے ہوں کہ بھئی کیا کہیں گے تو لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے. میں نے کہا لکھ کر دو سب لوگ, بغیر نام کے, نام بھی نہ لکھو, تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ بھئی وہ شخص نے کہا تو وہ بدنام ہو جائے. لکھ کر دیا طلبہ نے, اور کہا کہ جس شخص نے آپ سے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اور غلط کہا ہے. ہم بڑی سے بڑی منصبوں کو, بڑی سے بڑی دولتوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں, اور ہمارا مقصود سوائے اللہ کی رضا کے کچھ اور نہیں. تو بھائی یہ ہمیں سکھایا گیا ہے پہلے دن سے کہ تم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں پر رحم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. رحم کے عنوان مختلف ہوتے ہیں. تم چونکہ طالب علم ہو, دین کے طالب علم ہو, لہذا تمہارا رحم یہ ہے کہ اس دین کی روشنی کو دنیا کی آخری حدود تک پہنچاؤ. اس رحم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر شخص کا مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں اس کو دین کا پیغام پہنچاؤں. الحمدللہ یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. تو ہمیں آج یہ کہا جائے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ طلبہ بڑے آج کل یعنی خیرخواہ ہیں لوگ, آپ کے بڑی خیرخواہی سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا اور ان کو معاشی مناصب تک نہیں پہنچایا جاتا,
تو ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہم ان اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیا بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو فوج کا جنرل بنائیں. لہذا بہت زیادہ آج کل آپ پر مہربان ہیں لوگ، اور اس مہربانی کے تحت یہ ارادے کیے ہوئے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم نے تو ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ یہ منصبوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے طلباء کو گھٹی میں یہ پلاتے ہیں کہ تمہارا معاش بعد میں ہے اور تمہارا مقصد زندگی پہلے ہے. وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. مقصد زندگی کیا ہے؟ انسانیت پر رحمت، اور وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا. تو میرے عزیزو اور طالب علم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلیم کے بعد آپ کے سروں پر ڈال رہے ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بوجھ کو اٹھانے کی اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی مکمل توفیق آپ سب حضرات کو عطا فرمائے. جو طلبہ ماشاءاللہ دور حدیث سے کی تکمیل کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں، یا تعلیم سے فارغ التحصیل کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا. فارغ التحصیل کا معنی یہ کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو گئے، یعنی اب ختم ہو گیا قصہ تعلیم کا. یہ مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا. ارے تعلیم اور علم تو وہ چیز ہے کہ جو مرتے دم تک اس سے آدمی فارغ نہیں ہوتا. طلب العلم من المہدی الی اللحد، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد گئے مرض وفات میں، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے. تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور شاگرد سے خیریت بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو حج میں رمی ہوتی ہے وہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے؟ بستر مرگ پر یہ خیال دماغ میں گھوم رہا ہے کہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے. شاگرد نے کہا جی ماشیاً افضل ہے. کہا کہ نہیں. پھر کہا کہ جی راکباً افضل ہے؟ فرمایا نہیں. تو حضرت آپ فرمائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جمرہ عقبہ کی جو رمی ہے پہلے دن کی وہ راکباً افضل ہے، اور باقی 2 دنوں کی جو رمی ہے وہ ماشیاً افضل ہے. اس واسطے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کی رمی سوار ہو کر کی تھی اور دوسرے 2 دنوں کی رمی پیدل کی تھی. لہذا صحیح جواب یہ ہے. وہ سبق لے کر، یعنی عیادت کے لیے گئے تھے، ایک سبق لے کر آئے، اور جب باہر نکلے تو کہتے ہیں چند قدم چلا تھا کہ ان کے گھر سے آواز آئی کہ ماں یوسف کی روح پرواز کر گئی. طلب العلم من المہد الی اللحد. کیا کیا واقعات آپ کو سناؤں. ہمارے اکابر دیوبند کے حالات پڑھا کرو. افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے طلباء بلکہ اساتذہ بھی بسا اوقات ہمارے اکابر کے حالات سے بے خبر رہتے. ارے یہ جو سوانح لکھی گئی ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نانوتوی کے سوانح، حضرت گنگوہی کے سوانح، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الہند کے سوانح، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی کے سوانح، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی سوانح آپ بھی تھی. یہ علوم کے سمندر ہیں. یہ وہ باتیں جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے وہ ان حضرات کی سوانح میں ملیں گی. آج چونکہ ہم لوگ ان سے بے خبر ہو چکے ہیں، لہذا ان کے مزاج سے، ان کے مذاق سے، ان کے نور علم سے ہم بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ حضرت ان سے پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنے کا انداز کیا ہے اور اس کی اتباع سنت کا انداز کیا ہے اور دین کی دعوت پھیلانے کا انداز کیا ہے. سب کچھ ان کے ہاں موجود ہے. ان کے میں سے ایک ایک کا واقعہ آپ دیکھ لو پڑھ کر کہ وہ علم کے بارے میں کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے.
یہاں تک کہ اپنے لیے عالم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے. عالم کا لفظ بھی استعمال, طالب علم کہتے تھے اپنے آپ کو ساری زندگی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر کسی ایک شرعی مسئلے پر کوئی اشکال لے کر آ جائیں, میں ایک طالب علم, ادنا طالب علم, ان کے سارے اشکالات کا 2 منٹ میں جواب دے سکتا ہوں. اور میں تو ایک طالب علم ہوں, علماء کی تو بڑی شان. ساری زندگی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو عالم کہنے لگے ہیں. ہم علماء جمع ہوئے, ہم علماء نے یہ قرارداد پیش کی, ہم علماء نے یہ کام کیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عالم ہی نہیں طالب علم ہی بنا دے تو اس کا بڑا کرم ہو. تو اس کو فارغ التحصیل نہ سمجھیں. اب یہ آپ کی طالب علمی کا آغاز ہوا ہے صحیح معنی. اس کو استعمال کر کے اپنی استعداد کو آگے بڑھائیں, اپنے اکابر کی سوانح پڑھیں, ان کے مواعظ پڑھیں, ان کے ملفوظات پڑھیں, جس سے دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو. اور اس کے بعد دیکھیے قرآن کریم جو الفاظ استعمال کیے ہمارے تعلیم کے مقصد کے وہ کیا ہیں؟ لیتفقہوا فی الدین. لیتفقہوا فی الدین, یہ نہیں فرمایا لیتعلموا الدین, لیتفقہوا فی الدین. کیا معنی؟ سمجھ حاصل کریں دین کی. سمجھ جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے آتی ہے, بزرگوں کی سوانح پڑھنے سے آتی ہے, ان کے مواعظ ملفوظات پڑھنے سے آتی ہے. میں اپنے ساتھیوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس وقت جب بھی آپ آگے بڑھیں تو ان اپنے اکابر کے حالات کو, اس کے سوانح کو پڑھیں تاکہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو, اور اس کے ذریعے آپ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ ہی آپ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کوئی آپ کو زیر نہیں کر سکے گا, بشرطے کہ آپ نے اپنے اکابر کے طرز کو اپنائے رکھا, ان کے اسوے کو اپنائے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں سارے تمام فاضل ہونے والے طلباء کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے, رزق حلال واسع عطا فرمائے, ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, ان کو اللہ والا بنائے, اور اللہ کے پیغام کو دنیا کی آخری حدود تک پہنچانے کا جذبہ رکھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.